دین اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور ان میں سے جو نماز ہے یہ بہت محترم بشان ہے۔ ابھی بچپنا ہوتا ہے، 7 برس کی عمر ہوتی ہے، اس وقت اس کو نہ تو حج کرنے کا حکم ہے، نہ روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو اسے نماز کا کہو۔ تو ارکان میں سب سے پہلے لاگو ہونے والا اعمال میں سے وہ عمل نماز ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اب نماز کا کہو، نہ پڑھے تو اس کو تھوڑی سی تنبیہ کی جائے، اس کی سرزنش کی جائے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جب انسان بیمار ہو جائے، لاچار ہو جائے، کھڑے ہونے پہ طاقت نہ ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کے نماز ادا کرے، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ بیٹھنے کی سکت نہ ہو، شریعت کہتی ہے پھر بھی نماز معاف نہیں۔ لیٹ کر نماز ادا کرے، حتیٰ کہ اگر کوئی حالت جنگ کے اندر ہے، وہاں جانوں کی شہادت ہو رہی ہے، خون خرابہ ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہے، شریعت پھر بھی معافی نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے آدھے ان سے لڑتے رہو، جان کا خطرہ ضرور، مگر آدھے جو ہے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو، اللہ سے ہم کلام ہو، نماز ادا کرو۔ جب یہ آدھے نماز پڑھ لے، یہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے، دوسرے آدھے نماز ادا کر لے، حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں۔ بیماری کے کسی سٹیج پر نماز کی معافی نہیں۔ تو اندازہ کریں کہ پھر چھوٹے چھوٹے عذر پہ نماز کا چھوڑ دینا کیسے ہوگا۔ باقی دین اسلام کے اندر جتنے شرعی احکام ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر وہ احکام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے۔ ایک نماز کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بالصلاۃ کے لیے عرش معلیٰ پہ اپنے پاس بلایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے تحفہ نماز کا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لینے کے بعد انتہائی خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ جب پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ نماز فرض ہو گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انتہائی خوش ہوئے، اور وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست لینے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ جب کبھی کوئی حاجت ہوتی وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے۔ تو نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ملاقات کا شرف عطا کیا کہ ایک دن کے اندر 5 مرتبہ میرے دربار کے اندر آ کر براہ راست مجھ سے ہر بندہ، مرد ہو عورت ہو، وہ گفتگو کرے۔
بات چیت کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اور کتنا شاندار طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا. اسی ملاقات کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے کہ اے رب، ربی آرینی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے اندر ہمت سکت نہیں ہے، دیکھنا ہے تو میں ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، یہ برداشت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ جل کر کولا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر مسلمان کو اپنا دیدار کرانا ہے تو اس کا ذریعہ نماز ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بندہ ہوتا رہے. چونکہ یہ معراج کا تحفہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور یہ نماز تحفے پہ ملی. جو اس تحفے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا، کل آخرت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اور نماز جو پڑھنی ہے یہ بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، اور استحضار ہو نماز کا. جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے بندہ، اب تصور کرے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اور نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اب اس پہ حرام ہو جاتی ہے. تحریمہ کہ پہلے کھانا پینا جائز تھا، جب نماز شروع ہو گئی کھانا پینا جائز نہیں. ادھر ادھر دیکھنا جائز تھا، جب نماز شروع ہو گئی اب دیکھنا ادھر ادھر حرام ہو گیا. عام گفتگو پہلے جائز تھی، جب نماز شروع ہوئی عام گفتگو ختم ہو گئی. جیسے یہ ظاہری چیزیں حرام ہوئی ہیں، ایسے باطنی چیزیں بھی ذہن میں لائے. اب کوئی اور بات سوچنی وہ بھی میرے لیے حرام ہے. میں صرف یہی سوچوں کہ اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں. بار بار یہ توجہ دلائے، اپنے آپ کو متوجہ کرے، تو پھر نماز کے اندر جان آئے گی. اسی لیے نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے. جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اس میں اعظم ہے، اکبر مانا بہت بڑا، اللہ بہت بڑا ہے. یہ بندہ اللہ کے دربار میں اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں جس کام میں مصروف تھا وہ کام چھوٹا، یہ جس عبادت کو میں شروع کر رہا ہوں یہ عبادت بڑی، تیری ذات بڑی. میں کوئی نوکری کر رہا تھا وہ نوکری چھوٹی. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. میں کھانے پینے میں مصروف تھا، میرا کھانا پینا، میری تجارت، میرا سفر، میرا سونا، میرا کھیلنا، میرا چلنا پھرنا، یہ سارے عمل چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. یہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے. یہ تصور کیا جائے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں اور دنیا کے سارے افراد چھوٹے، سارے کام چھوٹے، میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام بھی بڑا، اور جس کے لیے کر رہا ہوں، جس رب کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، وہ رب بھی، وہ بھی سب سے بڑا ہے، وہی احکم الحاکمین ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ فائز ہونے والا وہ بڑا نہیں. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اب جب وہ اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے. جب ہاتھ باندھ لیتا ہے تو پھر حکم ہے کہ یہ اپنی سجدے والی جگہ پہ دیکھے. سجدے والی جگہ پہ دیکھ کر یہ تصور کرے کہ میں جہازوں میں اڑا پھرتا ہوں یا گاڑیوں پہ چلتا ہوں یا محلات کے اوپر رہتا ہوں، کسی منصب پہ ہوں، لیکن میرا ٹھکانہ یہ زمین ہے، اسی میں نے دفن ہونا ہے، یہ میری آخری منزل ہے، یہاں میں نے جانا ہے. یہ بار بار تصور کرے
کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے مٹی، اسی کے اندر میں نے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، تیرا نام برکت والا ہے۔ کتنا برکت والا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے کہ کل قیامت ہوگی، کل قیامت ہوگی، پھر پوری روئے زمین پر ایک بندہ کہے گا اللہ۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 سال اور قیامت والے ہولناک منظر کو آگے شفٹ کر دیں گے کہ ایک بندے نے اللہ کہا ہے۔ پوری روئے زمین پر ایک بندہ اللہ کہے گا۔ اس نام کی برکت سے بہت بڑا حادثہ جو ہونے والا ہے، قیامت کا حادثہ، اللہ تعالیٰ اسے 40 سال کے لیے آگے مؤخر کر دیں گے، اس میں تاخیر فرما دیں گے۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے حوادثات ہیں، مہنگائی کا حادثہ ہے، بے روزگاری کا حادثہ ہے، بیماری کا حادثہ ہے۔ ان سارے حوادثات میں سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ حادثہ ہے قیامت کا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کرنے کے لیے اپنی امت کو ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لینے سے اتنا بڑا حادثہ ٹل سکتا ہے، اگر محبت کے ساتھ دنیا کے اندر ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کے دربار میں حاضری دے کر نماز پڑھیں، تو چھوٹے چھوٹے حادثات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بشرط ہے کہ خضوع خشوع والی نماز ہو۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، پھر بندہ رکوع میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہی سکھانا چاہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ آج تو اور میں سوچے کہ ہم کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عاجزی اور تواضع سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رکوع کرو۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور جھک کر اللہ کی بڑائی بیان کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں تسبیح کا ذکر ارشاد فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے سبح، تسبیح بیان کریں، بحمد ربک، سبح اسم ربک الاعلی کا بھی فرمایا، اللہ کے نام کی تسبیح بیان کریں جو اعلیٰ ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آیا کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے، زبان پہ ہلکے پھلکے ہیں، ترازو کے اندر بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو تسبیح کا حکم قرآن میں بھی تھا، حدیث میں بھی حکم ہے، بار بار حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمہ لگا دیا کہ وہ رکوع میں بھی تسبیح کرے اور سجدے میں بھی، دونوں طرح کے الفاظ تھے، سبح اسم ربک الاعلی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلی کو سجدے کے لیے تسبیح قرار دے دیا، سبحان ربی العظیم کو رکوع کے لیے تسبیح قرار دے دیا، تاکہ یہ تسبیح کرنے والے بن جائیں، کہ 3 دفعہ کہیں، 5 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں، تاکہ یہ تسبیح کرنے والے بن جائیں، اللہ کی تحمید کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو مخلوقات میں سے کسی کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، سبحان ربی العظیم۔
اور رکوع کے اندر ہمیں حکم ہے، کہاں دیکھو؟ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے ناخنوں پہ دیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان مرتا ہے تو یہی انگوٹھوں سے روح قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، تاکہ تصور آئے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، پتہ نہیں کس وقت یہی پاؤں کے انگوٹھوں سے روح قبض ہونا شروع ہو جائے، پھر ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز ہوں گے، سارے خاندان والے عاجز ہوں گے، جو کچھ کمایا یہ بھی کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، رشتہ دار کام نہیں آئیں گے، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے، یہیں سے روح نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو نماز میں حکم ہوا کہ رکوع کرو اور اپنی نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پہ رکھو، کیونکہ روح ادھر سے نکلنا شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ابھی تیرا علاج نہیں ہوا۔ تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جملہ کو سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا لمن حمیدہ، اس شخص کی بات کو جس نے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ دیکھو کتنے پیارے انداز سے کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں کہ تو نے رکوع کے اندر تسبیح بیان کیا سبحان ربی العظیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے سنا نہیں، بلکہ کیا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، سماعت فرما لیا، لمن حمیدہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ جب سن لیا، اللہ سن رہا ہے ہماری حمد کو، ہماری ثنا کو سن رہا ہے، اور کرنی چاہیے۔ حکم ہوا ربنا لک الحمد، اے رب تیرے لیے ساری تعریفیں، ایک دفعہ پھر حمد بیان کر دی، ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں اور کون سا جملہ کہتے ہوئے؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تاکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہاں ہم جا رہے ہیں؟ سجدے کے اندر۔ اس دھرتی پر ہم پیشانی رکھنے والے ہیں جو احون الاشیاء ہے، گھٹیا جگہ ہے، پاؤں کے اندر روندے جانے والی ہے، جانور بھی زمین پر چلتے ہیں اور کیڑے مکوڑے بھی زمین پر چلتے ہیں، اور زمین پر واش روم بھی بنے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے زمین کو آلودہ بھی کیا جا سکتا ہے، جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں، خون بھی لگتا ہے، گندگی بھی لگتی ہے۔ اب ہم اشرف الاعضاء، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر 360 اعضاء بنائے، ان میں سے جو شرف دیا وہ پیشانی کو ہے، پیشانی جو اشرف الاعضاء ہے۔ اب حکم ہوا اسے احون الاشیاء پر، گھٹیا سے گھٹیا جگہ پر ٹیک کر پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، جو بالا ہے۔ اب حکم ہوا کہاں دیکھو؟ اپنی ناک کی طرف نظروں کو متوجہ کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جب انسان مرتا ہے تو اعضاء میں سب سے پہلے سن ہونے والی جگہ وہ ناک ہے۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا جائے کہ یہ بے ہوش ہو گیا، وہ ناک کو دبا کے دیکھتے ہیں کہ سانس آ رہی ہے یا ختم ہو چکی، سانس جاری ہے یا اکھڑ چکی۔ سب سے پہلے سن ہونے والا عضو ناک ہے، اس وجہ سے ناک پہ نظر کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ اس ناک سے ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سانس آنا اور سانس کا اندر جانا یہ ختم ہو جائے گا، یہ سانس کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں حکم ہوا، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے۔ اب اس کا بار بار تکرار ہوتا ہے نماز میں، رکوع آتا ہے بار بار، سجدہ بار بار آتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنی حاجتیں رکھیں۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا، عرش بری پہ پہنچے تو مومن کو کیا تحفہ ملا کہ وہ ہر روز اس کا معراج ہے کہ وہ 5 مرتبہ معراج کرتا ہے، یعنی وہ جو معراج والا واقعہ ہے، عرش بری والا واقعہ، اس کو دہراتا ہے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پہ ملا، تو اس کی میں تکمیل کر رہا ہوں، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی۔ تو نماز بار بار پڑھنی چاہیے، اور نماز ایسا محتم بشان عمل ہے
جو زندگی میں سب سے پہلے شروع ہونے والا ہوئے، جب عمر صرف 7 برس کی ہوتی ہے نماز کا حکم ہوتا ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں، حکم ہوتا ہے نماز کا کہو۔ 10 برس کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے ڈانٹو، سب سے پہلے حکم ہونے والا، اور یہ زندگی کے آخری لمحے تک چھوٹنے والا نہیں۔ بیمار ہو جائے کھڑے ہونے پہ قدرت نہیں، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے، اور گھر میں نہیں سفر پہ ہے تب بھی پڑھے، حالت جنگ میں ہے، سامنے سے گولیوں کی بچھاڑ ہے، جانیں جا رہی ہے، حکم ہے نماز پڑھو۔ سارے نہیں اکٹھے پڑھ سکتے، آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے، آدھے نماز پڑھے اور پھر آدھے مقابلہ کرے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے یہ دشمن کے سامنے چلے جائے، دوسرے آدھے نماز پڑھے۔ اب اتنا اہتمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے، اب جسم میں طاقت نہیں رہی، 2 صحابہ کے آسرے سے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر گھستے ہوئے آ رہے ہیں، لڑھک رہے ہیں۔ بتا دیا کہ نماز اتنی محتم بھی شان ہے، کسی حال میں اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ کربلا کا میدان ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر جہاں ان کے سامنے پورے خاندان کو ذبح کیا گیا، وہی نماز پڑھ کے بتا دیا کہ نماز بہت ضروری امر ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، تو جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، صرف ہم خود ہی نہ پڑھیں بلکہ جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں، جو بڑا ہے اس سے سوال ہوگا۔ گھر کا جو سربراہ ہے یہ گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، آٹا لے کے دیتا ہے، نمک لے کے دیتا ہے، گھی مہنگا ہو گیا پھر بھی گھی لے کے دیتا ہے، بچوں کو پراٹھوں کے لیے گھی مہیا کر رہا ہے، اور یہ نماز کا کیوں نہیں کہتا؟ بیوی ساری رات اس کے سینے کے ساتھ لگ کے سوتی ہے، یہ بدبخت صبح اٹھتا ہے مسجد آ جاتا ہے، بیوی کو اٹھا کے مصلی پہ کیوں کھڑا نہیں کرتا؟ اپنے بچوں کو کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ یہاں دعوت دینا فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ماتحت ہیں، انسان جس منصب پہ ہے، ایک استاد ہے وہ بچوں کی نماز کی پوچھ گچھ کرے، ایک کوئی تاجر ہے ملازم رکھے، اس شرط پر رکھے کہ نماز پڑھو گے ملازمت ملے گی، ورنہ ملازمت نہیں ملے گی، تاکہ نماز عام ہو جائے اور آخرت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں۔